قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها فوعاها وأداها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام و رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سا حصہ آیت مبارکہ اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ آج تقریباً 19-20 ربیع الاول ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کا بار بار موقع ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑے ہوئے کئی سارے مزید ایسے مضامین ہیں، عناوین ہیں کہ جن کو ایک مسلمان کو جاننا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کو سننا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ سب انتہائی ضروری ہے۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انتہائی برکتوں والا ہے، لیکن اس کے علاوہ مزید کئی سارے تذکرے ایسے ہیں، کئی سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلقہ ایسے عناوین کا ذخیرہ ہے کہ ایک ایک مضمون اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے اور اللہ کے اذن اور اللہ رب العزت کی اجازت سے بے پناہ اپنے اندر برکات کو سمیٹے ہوئے۔ انہی میں سے ایک موضوع ہم آج کے جمعے میں مطالعہ کریں گے۔ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ہر جمعے میں کہ ربیع الاول پورا گزرے، ہم ہر ایک جمعے میں جناب رسالت مآب سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑے ہوئے کسی ایک موضوع کا مطالعہ کر لیں، تو آج ہم اس کو چھٹا حق سمجھتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہر امتی کے ذمے ہے ادا کرنا۔ پہلے اس کو علم ہوگا، اس کو سمجھے گا، تو تبھی تو یہ حق جناب رسالت مآب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کر سکے گا۔ وہ چھٹا حق کیا ہے؟ تو اس کو آج ذرا سمجھیے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بھی تلاوت کی ہے جو اسی کو واضح کرتی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے جو اسی موضوع کو مزید واضح کرتی ہے۔ وہ چھٹا حق یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ذات بابرکت اللہ رب العزت کے بعد
سب سے زیادہ قابل عزت، قابل عظمت، قابل توقیر ہے۔ بعض از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی اور درجہ رتبہ اس کے بعد ہے، اور کوئی ہستی اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ اور رتبہ رکھتی ہے تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، باقاعدہ امامت کروائی ہے، سارے انبیاء نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی ہے۔ اللہ نے دکھایا کہ سارے انبیاء میرے ہی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، سب کا درجہ رتبہ بہت بلند ہے، لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اتنے بڑے درجے رتبے پر فائز ہیں کہ یہ سارے انبیاء ان کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام نکلا ہے، جو فرمان نکلا ہے، اس کا کیا درجہ اور رتبہ ہے؟ ایک مسلمان کے لیے، ایک امتی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کا درجہ ایک امتی کو دینا چاہیے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ایک چیز، اور وہ کلام ہے، اس لیے کہ کلام انسان کے ساتھ یا اس ذات کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس سے منسلک چیز ہوتی ہے، اس سے متعلقہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اتنا اعلیٰ ہے کہ جو جملہ جناب رسالت مآب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو گیا، وہ اب عام جملہ نہیں رہا، وہ خاص جملہ بن چکا ہے۔ اس کو عام کلام نہیں کہہ سکتے، اس کا نام الگ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح قرآن کا ایک درجہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ متعلقہ چیز ہے، تو اللہ کا درجہ سب سے بلند، اللہ کے کلام کا درجہ بھی سب کلاموں میں سب سے بلند ہے۔ اس لیے کہ جتنا درجہ رتبہ کسی انسان کا، کسی ذات کا ہوا کرتا ہے، اس کے کلام کا درجہ اور رتبہ بھی اسی کے درجے کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر مجھے پانی پلا دو، اور جاؤ جا کر میرے لیے کوئی چیز لے کر آؤ، تو وہ دوسرا بچہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہنے والا کون ہے، یہ کس کا حکم ہے، یہ کس کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو میرے بھائی کی بات ہے، یا یہ تو میری بہن کی بات ہے۔ تو وہ اپنے بھائی یا بہن کی بات کو اہمیت اور وقت اتنی ہی دیتا ہے جتنی کہ اس کو بھائی اور بہن کی بات کو دینی چاہیے۔ کبھی اٹھتا ہے اور جا کر پانی لا کر دے دیتا ہے، اور کبھی کہتا ہے میں کیوں لا کر دوں، خود اٹھو جاؤ اور جا کر خود پانی پی لو۔ اور اگر کہنے والا اس سے چھوٹا ہو، یعنی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو کہے ذرا مجھے پانی لا کر دے دو، تو وہ اور زیادہ کہتا ہے تیرا درجہ مجھ سے کم ہے، تو تیری بات کا درجہ بھی مجھ سے کم ہے، لہذا میں تیری بات کو کیوں مانوں، چلو اٹھو شاباش، خود جاؤ جا کر پانی پیو، بلکہ خود بھی پیو اور واپس آتے ہوئے میرے لیے بھی لے کر آنا۔ اس کو پتا ہے کہ بات کرنے والا کون ہے۔ لیکن اگر یہی بات گھر کا سربراہ اس کے والد کہیں بیٹا جاؤ اور جا کر پانی لے کر آؤ، تو اب وہ دیکھے گا کہ بات کہنے والا کون ہے۔ ارے یہ تو میرے والد ہیں، یہ تو گھر کے سربراہ ہیں، یہ تو میرے محسن ہیں، یہ تو میرے پرورش کرنے والے مربی ہیں، لہٰذا ان کی بات ایسی نہیں کہ جس کو جو میرے درجے سے کم ہو، یہ تو درجے سے بلند بات ہے۔ لہٰذا وہ فوراً اٹھتا ہے اور کہتا ہے ابا جی میں ابھی پانی لے کر آیا، اور جا کر پانی لے کر آتا ہے۔ اگر وہ یہ کہنا نہ مانے تو یہ نافرمان شمار ہوگا، گستاخ شمار ہوگا۔ اپنے بھائی کی بات نہیں مانتا تو نافرمان نہیں شمار ہوگا، گستاخ شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اپنے سے بڑے اپنے والد اور والدہ کی بات نہ مانے تو اب یہ نافرمان شمار ہوگا، گستاخ شمار ہوگا۔ اب سمجھیے اس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ گفتگو اور وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے، اس کا درجہ رتبہ بھی اتنا بلند ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کے فرمان کا درجہ رتبہ ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ جہاں پر وہ قرآن مجید کو سن کر اس کو یاد کرتے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے، قرآن کے حافظ بنتے، اس کو آپس میں دہراتے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی سناتے، اور کسی کے پاس کوئی لکھنے والی چیز میسر ہوتی تو وہ لکھ لیا کرتا تھا بعینہ۔ ایسے ہی ہر صحابی نے اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ جہاں میں اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کروں، وہیں پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی، حدیث مبارکہ بھی اپنے سینے میں محفوظ کروں، میں اس کو یاد کروں، اور اگر کوئی لکھنے کے قابل اور لکھنے کی چیز تھی اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، آپس میں دہرایا کرتے تھے، احادیث مبارکہ آپس میں مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک مسلمان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ربیع الاول کے مہینے میں یہ بھی ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ میں اور آپ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کے فرمان اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہم ذرا سوچ لیں، ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی احادیث مبارکہ زبانی یاد ہیں۔ ہم جب عام بات کرتے ہیں تو بڑے اقوال نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کا، شیکسپیئر کا یہ قول ہے، افلاطون کا یہ قول ہے، ارسطو نے یہ کہا تھا، نپولین کا یہ قول ہے۔ اور اپنی گفتگو کو مضبوط کرنے کے لیے ہم بہت سارے لوگوں کے قول اور اقوال کو نقل کرتے ہیں، بزرگوں کے قول کو نقل کرتے ہیں، اور ہم مسلمان لوگ صحابہ کے قول کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔ ہم بہت اقوال نقل کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے آقا جناب سید الانبیاء، سید المرسلین، کائنات کے امام، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور کلام ہمیں وہ کتنی اپنی گفتگو میں یاد رہتے ہیں، اور ہم اپنی گفتگو میں کتنی بار اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کتنے فکر اور سوچ کی بات ہے۔ آئے میں آپ کو سناؤں حدیث صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم ان کا شوق اور ذوق۔ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ان کو لکھنا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے ہیں وہ اس کو تحریر کر لیتے ہیں، گویا احادیث کو لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو دوسرے کسی صحابی نے ان کو روکا، کہا ہے میرے پیارے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات اسی کو لکھ دیتے ہو، تو ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کے مزاج میں ہوتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا جو غم زدہ ہوتے ہیں، طبیعت غم زدہ ہوتی ہے، کبھی انسان مزاح کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی انسان آپس کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے دوستوں میں، کبھی کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی ویسے عام طور پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو ہر بات ہی تم لکھ لیتے ہو۔ ہر بات نہ لکھا کرو، ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ لکھ لو، یا تم سمجھو کہ یہ میرے دین سے متعلقہ ہے تو اس کو لکھ لیا کرو، یا لکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرو کیا میں یہ بات لکھ لوں، پھر لکھا کرو۔ میں پھر دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا
کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ پاک ہماری جانب سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما دے۔ انہوں نے ایک ایک بات کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، میرے اور آپ کے لیے، ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے، ہمارے عمل کرنے کی رہنمائی کے لیے ساری چیزوں کو انتہائی واضح فرما دیا۔ اس صحابی نے کہا بھائی تمہارے روکنے سے تو میں نہیں روکوں گا، میں چلا جاتا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں جاتا ہوں، جا کے ان کے سامنے یہ عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو میں رک جاؤں گا، اور اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں لکھتا رہوں گا۔ وہ صحابی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آ کے آپ کی گفتگو کو سنتا ہوں اور بات گفتگو کو لکھ لیتا ہوں، میرے بات ساتھی ہوئی مجھے یہ منع کر رہے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو، وہ بات لکھا کرو جس کی اجازت مل جائے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں اور کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع، کوئی غم کا موقع، کوئی نجی گفتگو کا موقع، بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، ہر بات نکلے نا، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر آپ فرمائیں گے تو میں لکھ لیا کروں گا، آپ فرمائیں گے میں رک جاؤں گا۔ اب سنیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت سے جواب کیا عنایت ہوتا ہے، اے میرے پیارے صحابی تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اپنی جانب سے، اپنی خواہش سے، اپنے جی سے کچھ نہیں فرماتے، یہ کوئی جملہ نہیں کہتے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ تو ایک وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کلام کو اپنی زبان سے صرف ادا کر دیتے، بات تو اللہ رب العزت کی آئی ہوتی ہے، کلام اور وحی تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ تو صرف الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لہذا ہر بات لکھ لیا کرو۔ یہ ہے شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی بات، گفتگو اور کلام اور فرمان کی۔ ہم امتیوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کبھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو شوق سے بیٹھ کر پڑھا ہی نہیں، کبھی اس حدیث مبارکوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ ایک امتی کے لیے کس قدر ضروری تھا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زبانی یاد کرتا۔ محبوب جس سے محبت ہوا کرتی ہے اس کی باتوں کو انسان بہت یاد رکھا کرتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمیں اپنے بچوں سے پیار اور محبت ہوتی ہے، ان کا بچپن گزر جاتا ہے اور گزرے ہوئے 20 سال 25 سال گزر جاتے ہیں، ہم اس کو یاد کرواتے ہیں، پتہ ہے بیٹا جب تم چھوٹے سے تھے تو تم جب دکان پہ جاتے تھے تو تم ایسے کہا کرتے تھے، جب تم میٹھا کھاتے تھے تم ایسے کہا کرتے تھے، جب تم اسکول جایا کرتے تھے تم ایسے کہا کرتے تھے۔ یہ کہاں سے باتیں ذہن میں رہ گئی؟ اس سے محبت ہے بچے سے، اس کی باتیں یاد ہیں۔ 25 سال 30 سال آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو اپنی دوائی کھانا یاد نہیں رہتا، لیکن بچوں کی یادیں آپ کے سینے میں اور دماغ میں محفوظ ہیں، اس لیے کہ اس سے محبت ہے۔ ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی باتیں کس قدر یاد رکھنا ضروری ہوں گی۔ آئے ذرا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو اور فرمان کو جس کو ہم حدیث کہتے ہیں یاد رکھنے کے کتنے فضائل بتائے اور کتنی دعائیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، نزل اللہ عمران، اللہ رب العزت اس شخص کو تر و تازہ رکھے، شاد اور آباد رکھے، ہرا بھرا رکھے، ہم کہتے ہیں ہنستا بستا رکھے۔
ایک ہے کوئی بزرگ اور کوئی نیک بندہ اللہ کا ولی وہ کسی کو دعا دے دے جا تو ہمیشہ ہنستا بستا رہے. ایک ہے والد اپنی اولاد کو دعا دے جا بیٹا تو نے میری اتنی خدمت کی ساری زندگی تجھے کوئی تکلیف نہ آئے تو ہرا بھرا رہے تو ہمیشہ ترقیاں پاتا رہے. تو کتنے ہم خوش ہوتے ہیں اس نے اپنے والد کی دعائیں لی ہوئی ہیں, اس نے اپنے بزرگوں کی دعائیں لی ہوئی ہیں. یہاں پر دعا دینے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ, سارے انبیاء کے سردار, امام الانبیاء, سید الانبیاء, وجہ کائنات, فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اور اپنے ایک امتی کو دعا دے رہے ہیں تر و تازہ اور شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری حدیث کو یاد کرے, اس کو محفوظ کرے, پھر وہ اس کو آگے تک دوسروں تک پہنچائے. اللہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ شاداب اور آباد رکھے. اس دعا کی قبولیت میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے تم پہنچاؤ چاہے ایک چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو, ایک چھوٹا سا جملہ ہی کیوں نہ ہو. ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, لیکن پھر وہی بات اپنے آپ سے سوال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے فرامین اور احادیث ہمارے سینے میں محفوظ ہیں. اب سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت میں سے یہ اب آپ کے لیے اور میرے لیے آج کے کرنے کے کام ہیں, اس ربیع الاول کا پیغام ہے. ربیع الاول آیا, ہم نے عاشق رسول ہونے کا نعرہ لگایا اور 12 ربیع الاول کو جلوس میں شرکت کر لی. اس کے بعد 12 ربیع الاول گزرا, ہمارے جذبات بھی ٹھنڈے پڑ گئے. ایسا ایمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر نہیں گئے ہیں. ہمیں تو یہ سکھایا تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی دیکھو میرے مطابق ہونی چاہیے. ایسا ہو جاؤ کہ تم نے نہ دیکھنے والا پہچان لے یہ تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے, یہ سچا محبت کرنے والا عاشق جا رہا ہے. ہمیں تو یہ تعلیمات دی گئی ہیں. چنانچہ یہ ربیع الاول یہ پیغام دے رہا ہے. کیا پیغام دے رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی بھی امتی اگر میری 40 احادیث مبارکہ 40 احادیث مبارکہ اگر وہ اپنے پاس محفوظ کر لے اور امت کے دیگر احباب تک افراد تک پہنچا دے تو 2 الگ الگ احادیث میں 2 الگ الگ فضائل ہیں. پہلی فضیلت فرمایا فَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن انشاءاللہ اس کی شفاعت کرنے والا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گا. کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے میری شفاعت فرمائیں؟ تو 40 احادیث مبارکہ خود بھی یاد کریں, چھوٹی احادیث مبارکہ بھی ہیں, بھئی کوشش تو کریں 10 یاد کریں 20 کریں. یہ دکھانا ہے ہم نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ چلا آپ کی حدیث کو یاد کرنا برکت کا باعث ہے. آپ کی دعائیں اس شخص کے ساتھ میں نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے. میرے بس میں تو اتنا ہی ہے, جتنی یاد ہو گئی اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانی ہوگی. ایک کہ میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن, اور دوسری بات اللہ اکبر فرمایا میں قیامت والے دن ایسا شخص جس نے 40 احادیث مبارکہ یاد کی اور امت تک پہنچا دی, قیامت والے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو فقیہن و عالمن وہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم کا عالم شمار ہوگا, فقیہ شمار ہوگا. یہ کس لیے نسبت ملی اور درجہ ملا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یعنی حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کا انعام ہے. اس لیے ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے ضروری نہیں ہے جس سے یاد نہ ہو رہی ہو وہ چھوڑ ہی دے, جو لکھ کر آگے پہنچا دے, جو چھپوا کر آگے پہنچا دے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو بھی یہ دونوں اجر عطا فرما دیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مل جائے گی, اور قیامت والے دن فقیہ اور عالم بن کے قیامت والے دن کھڑا بھی کیا جائے گا. یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
کہ جو زبان سے جملہ نکل گیا جس نے اس کو پکڑ لیا اللہ نے اس کی شان کو بھی بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں دہراتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، حدیث مبارکہ یاد بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سناتے ہیں۔ اسی لیے آج تک سند در سند ہمارے تک احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام موجود ہے اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا کوئی ایک لمحہ گوشہ ایسا نہیں جو کہ محفوظ نہ ہو، اور وہ نسل در نسل، سندن در سندن، متصلاً یہ چلتا ہوا ہمارے تک نہ پہنچ گیا ہو۔ یہ اللہ کے کلام کو فضیلت حاصل ہے یا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فضیلت حاصل ہے، اور کسی کے کلام کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ اس کو یاد کیا گیا ہو اور سند سے ذکر کیا گیا ہو۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں ایمان لایا۔ اس دعا کا ایک جملہ یہ تھا، میں ایمان لایا اللہ کی اس کتاب پر جو اللہ نے آپ پر نازل کیا اور اللہ نے نازل کی ہے، اور اللہ کے نبی پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور بھیجا ہے۔ تو میں نے ایک جملہ بدل دیا، میں نے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی بجائے بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روک دیا، کہا اے صحابی اس طرح نہیں پڑھنا، جس طرح میں نے سکھایا اسی طرح پڑھنا ہے، لفظ بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ نبی اور رسول کا معنی اگرچہ ایک ہی نکلے گا، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں اپنی جناب سے، اپنی طرف سے ہم معنی لفظ داخل نہیں کر سکتے، وہی لفظ بولنا پڑے گا جو کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ جیسے اللہ کے کلام کا وہی لفظ بولنا پڑے گا جو اللہ کے کلام میں اللہ نے جو ہے وہ نازل کر دیا، نہ اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اتنا اعلیٰ درجہ اور رتبہ دیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آخری حدیث مبارکہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک اور میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اب جو حدیث مبارکہ پڑھتا ہے جب وہ کہے گا قال رسول اللہ، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ ساتھ ضرور کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا جو جتنی احادیث پڑھے گا اتنی درود شریف مرتبہ پڑھے گا، اور جتنی مرتبہ درود شریف پڑھے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا حدیث پڑھنے سے ایک اور اجر یہ ملے گا۔ اور یہی نہیں، اس سے اگلی بات سنیے، اگر کسی نے کوئی حدیث مبارکہ لکھی اور وہاں پہ درود پاک لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سمجھ لیجئے ہم صرف سواد ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں ڈالنا چاہیے، نہ اس سے درود پاک کا اجر ملتا ہے، بلکہ پورا جملہ لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے وہ لکھا کسی کتاب میں، جب تک یہ لکھا ہوا موجود رہے گا فرشتے کس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اب ایک آدمی نے لکھا، وہ دنیا سے چلا گیا، کتاب کی عمر تھی 50 سال 100 سال، اور اس نے جتنی مرتبہ لکھا، جب تک وہ لکھا ہوا محفوظ ہے اتنی مرتبہ اس کے لیے دعائے استغفار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتنی اللہ نے ہم پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کی بارش کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے سے فرمائے، ان کی صفات سے متعلقہ ہمارے پر احسانات فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ذریعے سے ہم پہ احسانات فرمائے۔ اب تو ہماری کمزوری ہے، اب تو ہماری کمزوری ہے ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر،
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرما دے، ان کے فرمان کی احادیث کی سچی محبت بھی عطا فرما دے، اپنے سینوں کو اس سے منور کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا بھی آخری جمعہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں حق جو مجھ پر آپ پر ہے وہ کیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کامل اور مکمل دین پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔